حضرت عمر اور عیسائی جاسوس اور جنگل کے شیر کا واقعہ ایمان کو تازہ کرنے والا بیان ہے۔ بیان کو توجہ کے ساتھ سنیں، دل کو سکون دینے والا بیان ہے، اور آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ پردے کا مسئلہ، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا مسئلہ، بدر کے قیدیوں کا مسئلہ، اسی طرح سے اللہ میاں نے فاروق اعظم کی عظمت لوگوں کو بتلائی کہ اے لوگوں، میں فاروق کی موافقت عرش پہ بیٹھ کے کرتا ہوں، تم ان کے پاس رہ کر نہیں موافقت کر سکتے۔ آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں، کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اور اس سے اللہ، غرض سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے۔ ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ، کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی، روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ۔ مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے۔ جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے، یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں، جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا۔ پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا۔ ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے۔ اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی، پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں۔ فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے۔ اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو، چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے۔ اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں۔ ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو۔ میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے، لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے۔ مستقل چھٹی بے شک لے لے، لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے،
یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے۔ ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا۔ جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی۔ تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا؟ تو کیا عشق اپنائے گا؟ تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے۔ تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے، اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ۔ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ، اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے۔ اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر۔ سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں۔ 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو، ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال؟ آل قربان کر دی صدیق اکبر نے۔ وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا، جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا، اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ اور بعض صحابہ وہ ہیں، اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے، میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں سے۔ وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا، میں نے ان کو چھیڑ کے بخاوے۔ تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو بڑا آدمی بن جائے۔ اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے۔ اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں، کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا۔ تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے۔ نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا، اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی، قاضی خود خدا ہے۔
جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں لب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے؟ ایسا نہ کرو، بعد آؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا۔ کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف۔ تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یار رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہو، ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی، اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے۔ یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا نہ۔ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے، کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں۔ بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، عید الفطر وہ سمیوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے، جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے، رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہو پولیس آتی ہے۔ یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھرے ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھرے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو۔ پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے، جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگوجے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے۔ نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں، کیا ہے یہ؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے۔ جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو۔ انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو۔ انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا گھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں۔ کچھ عقل کرو۔ آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ۔ اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے درخش
بخشندہ ستارے تابندہ ستارے جنہوں نے ایک دن نہیں 2 دن نہیں تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سہروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔
सैयदना फारूक आजम सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की मुराद हैं। इस्लाम को फारूक आजम की जरूरत थी। कमली वाले ने, काली कमली वाले ने झोली फैलाकर खुदा से मांग के लिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुमने कभी नमाज पढ़ के ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बर्बादी कर दे? मांगी? तुम शाने नऊज़-बिल्लाह, नबी को कोई अकल नहीं मैं क्या मांग रहा हूं, किसको मांग रहा हूं? तुम शाने और अकलमंद। तुमने कभी ये दुआ मांगी, या अल्लाह जिस घर में मेरी शादी हो मेरा ससुर परले दर्जे का पलीत हो? कभी ये दुआ मांगी? तुम तो इतने सियाने कि ससुर बड़ा बाइज्जत और बाइकराम होना चाहिए और बड़ा मालदार होना चाहिए और कोठी बंगले होने चाहिए और घंटी की टिंटी साथ लगी होनी चाहिए। तो इतना सियाना और नबी को नऊज़ बिल्लाह इतनी भी अकल नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानों से झोली फैला के मांगा, इलाही हद हो गई, मुद्दत गुजर गई, मार खाते खाते मक्के की गलियों में लोगों ने मारा, जवानों ने मारा, बूढ़ों ने मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा, खुदा की कसम ताइफ के बच्चों ने इमामुल अंबिया को मारा। जब इत्तलात ये मिली और अल्लाह के पाक पैगंबर, हद हो गई, आज तो अबू जुल्दुल के पैर पकड़कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी आज तो सैयदना दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा, जान निकलने को थी फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है अल्लाहु अहद। इत्तलात है, परेशान कुन मामलात हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैलाई, इलाही खत्ताब के बेटे को दीन की दौलत से माला माल कर दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान इस्लाम को पहुंचेगा। खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमली वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियाँ ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियाँ से लड़े। ये क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ? अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही? उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो? बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट।
یہ تیار ہو گئے اور بات وہ کہی صرف انعام والی نہیں، انہوں نے پوچھا کہ قتل کرانا کیوں چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا دین کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے دین کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین۔ نوجوان طبقے کو سمجھانا بڑا آسان ہے، پر یہ جو پرانے پیپے ہیں نا، خدا کی پناہ ہو جی ساڈے پیو ڈاڈا یہ میں نہ ہن، بلا تیرا دادا نبی تھا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے، تیرے باپ دادا کی کوئی بات حجت ہے، کوئی دلیل ہے؟ میں کسی کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا، حالات آج کل ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ کسی کا لڑکا کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا، کہنے لگے اس کے باپ سے کیا وہ بڑا بدتمیز ہو گیا، یہ چلو اس کے ابا کے پاس چلتے ہیں، نالائق کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ اسے یہ پتا نہیں تھا کہ تہذیب ایسی ہو گئی۔ گئے والد کے پاس، وہ حضرت چکر کاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دونوں پاکستانی معلوم ہوتے ہیں، ان کے دادا کے پاس چلو، دونوں کی شکایت کریں گے، پوتے کی بھی بیٹے کی بھی۔ اب بڑے میاں چارپائی پہ بیٹھے ہیں، ہلنے جلنے جوگے نہیں، چلو میں پیشاب لے اور لوگوں پہ پھینک دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپ دادا کا دین کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کا کیا کہنا، سبحان فاروق اعظم کو کہنے لگے کہ ہمارے دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین میں انہوں نے بڑا رکھنا ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا باپ دادا والا دین کے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا لاؤ پھر تلوار، لے کے چلتا ہے، تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال میں ہے، غصے میں ہے۔ بلا فاروق کا غصہ اور چھپا ہوا رہ جائے؟ سب کو پتہ لگ گیا، مکے میں دھلکا مچ گیا کہ آج خطاب کا بیٹا جلال میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، آج تو بڑے گرم ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، آج میں اس قصے کو ختم کر دوں گا۔ سارے مکے میں شور مچا ہوا، حرم میں گڑبڑ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بات بھی کچھ کہ اس نبی کو ٹھکانے لگانے چلا ہوں۔ صحابی کہنے لگا نبی کو؟ کہ ہاں۔ کہ نبی تک تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ لگا لے، تیری بہن اور بہنوں یہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دین میرے گھر میں آ گیا؟ کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پھر نبی کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنوں کو دیکھوں، پہلے ان اپنوں کی خبر لوں۔ ماشاءاللہ۔ گئے دروازے پہ، اللہ غنی، اگرچہ قرآن مجید مکمل نہیں ہوا، لیکن مرد عورتوں میں کتنا قرآن کا ذوق تھا، کتنا شوق تھا، کتنی رغبت تھی، کتنی محبت تھی۔ فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ دو چار لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے، تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بولا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا؟ چنگا مال انگریز واسطے، مویا ہوا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو جو مٹیریل سٹے سو جو جو مال تیار ہونا ہے نا، مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین
کا اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ میری بہنوں اور بھائیوں، کومنٹ کر کے بتاؤ آپ کو بیان یہ کیسا لگا. ویڈیو کو لائک کرو، ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرو.